ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتینا ہم نے دی لقمان حضرت لقمان کو الحکمہ دانائی، فہم و فراست، دانائی، سمجھ بوجھ، عقل مندی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ اور ہم نے حضرت لقمان کو حکمت، فہم و فراست، دانائی عطا فرمائی۔ ان اشکر للہ کہ شکر ادا کرو اللہ رب العزت کا۔ ان اشکر للہ کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے اس مناسبت سے کہ اس میں ایک حضرت لقمان نامی شخص کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ تذکرہ بھی اس ضمن میں فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اپنی اولاد کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ویسے تو انہوں نے بہت نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ہماری جو درسی کتب ہیں تو ان کتب میں ایک جگہ پر حضرت لقمان کی 100 نصیحتیں موجود ہیں۔ 100 نصیحتیں حضرت لقمان کی موجود ہیں۔ 100 پند از لقمان حکیم، 100 نصیحتیں لقمان حکیم کی۔ تو ان میں سے کچھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ یہاں سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کی کس طرح فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو نصیحتیں ہیں عقائد کے اعتبار سے بھی ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی ہیں، اور معاشرت کے اعتبار سے بھی ہیں، ہر اعتبار سے۔ لہٰذا ہر بندے کو اپنی اولاد کے ایمان، اس کے عقیدے، اس کے اخلاق، اس کی معاشرت، اس کی ہر چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں ان کی زندگی کے بہت سے پہلو تھے، حضرت لقمان کی زندگی کے بہت سے پہلو تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں جو پہلو بیان فرمایا ہے وہ بیان فرمایا کہ جو اپنی اولاد کو وہ نصیحت فرما رہے ہیں، ایمان پر قائم رہنے کی، شرک سے بچنے کی، اور والدین کی فرما برداری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، صبر کی، یہ ساری انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو انسان کو اپنی اولاد کی کس درجے فکر کرنی چاہیے کہ جس شخص نے اولاد کی فکر کی، قدم قدم اس کو سمجھایا، تو اللہ رب العزت نے اس کے طرز عمل کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، بلکہ پوری سورت اس کے نام پر نازل فرما دی۔ ایک پہلو اس کا یہ حضرت لقمان کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی شخصیت نہیں تھے، کوئی حاکم وقت ہو یا کسی علاقے کا کوئی بہت امیر و کبیر شخص ہو، نہیں۔ ان کے بارے میں جو سوانح نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بالکل سادہ سے انسان تھے، غریب سے انسان تھے، حبشیون نسل تھے، حبشیون نسل تھے، رنگ بھی سیاہ تھا، اور کوئی بہت زیادہ معاشی اعتبار سے بھی مستحکم نہیں تھے، جھونپڑی میں رہتے تھے۔ یہ ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ مشہور تھا کہ بڑے نیک انسان ہیں، تو لوگ ان کے پاس آتے تھے رہنمائی لینے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے، اور کبھی کبھار آپس کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ کروانے کے لیے بھی ان کے پاس آ جاتے تھے۔ لیکن تھے یہ سادہ مزاج سے، جھونپڑی میں رہنے والے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، صحیح سوچ اور فکر رکھنے والے، صحیح سوچ اور فکر رکھنے والے، اولاد کی فکر کرنے والے، ان کو نیکی کی تلقین کرنے والے۔ اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔
یہ اللہ کی پسند ہے. یہاں جو ہے نا اللہ کی پسند ہمیں دکھائی گئی ہے. اللہ کی پسند کیا ہے؟ انسان کے اندر نیکی ہو، بھلائی ہو، اپنی نسلوں کی خیرخواہی کی فکر ہو، لوگوں کی خیرخواہی کی فکر ہو. یہ چیز اصل وہ حکمت کی بنا پر حکیم کہہ دیتے ہیں نا ان کو. لیکن یہ حکیم وہ حکیم نہیں ہے جس طرح وہ علامہ اقبال ڈاکٹر تھے. علامہ اقبال ڈاکٹر تھے. وہ کسی علاقے میں گئے نا تو ڈاکٹر اقبال آئے. ڈاکٹر اقبال تو ایک بیچاری بڈھی سی اماں تھی گاؤں دیہات کی. پتر میرے پتر کا نا ٹھڈ بڑا پیڑ کرتا ہے، کوئی دوائی دس دے. کہا اماں جی وہ میں نہیں دس سکتا. ڈاکٹر کہتے ہیں تو دوائی نہیں دس سکتا. تو یہ حکیم حکمت سے ہے. یہ حکمت، اور حکمت سے مراد اللہ پاک کی طرف سے کسی انسان کو عقل، سمجھ، بوجھ، فہم و فراست، دانائی. ہاں وہ جیسے عرب کے اندر نا جی ہاں جی جیسے نا عرب کے اندر یہ بات بڑی عجیب ہے. عرب کے اندر جو ابو جہل مشہور ہوا ہے نا، ابو جہل، یہ ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لانے پر اس کا ابو جہل معروف ہوا. اصلاً اس کا پتہ کیا لقب تھا؟ ابو الحکم. ابو الحکم تھا. اور ابو الحکم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے سمجھ، بوجھ، فہم و فراست، دانائی نواز دیا، بھر دیا ان چیزوں سے. ابو الحکم عرب کے فیصلے یہ شخص کیا کرتا تھا، اور مشاورتیں یہ اس کے پاس ہوتی تھیں. یہ پورے علاقے کا ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی، اور معاشی اعتبار سے بھی، اور عدالتی اعتبار سے بھی، اور فوجی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے یہ عرب کا سردار تھا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دو افراد کے بارے میں دعا مانگی تھی نا کہ اللہ ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو اسلام کو بڑا عروج ملے گا، ان میں سے ایک یہ تھا. اصل نام عامر بن حشام تھا. تو حضور چاہتے تھے کہ ایسا شخص مسلمان ہو جائے تو اسلام کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن اللہ کی تقدیر حضرت عمر کے بارے میں تھی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہ شخص بھی کم نہیں تھا، لیکن اپنی زندگی کا سب سے جو بڑا فیصلہ تھا وہ غلط کر گیا، اور وہ ایمان نہ لانا، وہ غلط کر گیا. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے دی لقمان، حضرت لقمان کو، الحکمہ، فہم و فراست، دانائی، سمجھ بوجھ. بڑے دانا انسان تھے، بڑے فہم و فراست والے انسان تھے. ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی جو اللہ نے تمہیں عقل، سمجھ، بوجھ دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اب یہاں ایک بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، جیسے بینائی ہے، جیسے گویائی ہے، جیسے شنوائی ہے، جیسے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، ماشاءاللہ، تو ہم اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ انشکر للہ، اللہ نے آپ کو فہم و فراست سے نوازا، حکمت و دانائی، عقل مندی سے نوازا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ومن یشکر، اور جو شکر کرتا ہے، فإنما، تو بے شک، یشکرو، وہ شکر کرتا ہے، لنفسہ، اپنے ہی فائدے کے لیے. ومن یشکر، اور جو شکر کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی تو غنی، بے نیاز ہیں، حمید، قابل تعریف ہیں، تعریفوں والے ہیں، صفات والے ہیں. ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، فإن اللہ، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نہیں اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں جاتا، اور اگر شکر ادا کرتا ہے تب بھی اللہ کو کچھ نہیں ملتا. نہ اس کے شکر ادا کرنے سے اللہ کو کچھ ملتا ہے، نہ اس کے شکر ادا نہ کرنے سے اللہ کا کچھ جاتا ہے. فائدہ بھی اس کا ہے، نقصان بھی اس کا ہے. وَإِذْ، اور جب، قال، کہہ رہے تھے، لقمان، حضرت لقمان، لابنہ، اپنے بیٹے کو.
اور جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے وَهُوَ اور وہ يَعِظُهُ اسے نصیحت فرما رہے تھے، اور جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے. ہم نے پہلے پارے میں پڑھا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو آخری وقت میں جمع کر کے نصیحتیں فرمائی. اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اپنی اولادوں کو نصیحت جمع کر کے سمجھایا، ان کو نصیحتیں فرمائی، خاص طور پر ایمان کی تلقین فرمائی کہ تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو معبود مانو گے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں گے. یہاں حضرت لقمان، تو یہ باتیں جو ہیں نا یہ سمجھنے کی ہیں کہ اپنی اولادوں کی فکر کرنی ہے، ان کو معاشرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دینا، اور بلکہ اب تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ان کو میڈیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دینا. اب تو وہ آ گیا نا، موبائل ہے، تو اب کیا سکھانا ہے، کیا پٹی پڑھانی ہے، کیا راستہ دکھانا ہے، بہت بڑا رول آ گیا اس کا. یہاں سے بچے سیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اچھائی بھی سیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد برائی کی ہے جو یہاں سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہے، پھر ہمارے بچوں میں داخل ہو رہی ہے، ہمارے بڑوں میں داخل ہو رہی ہے. تو سمجھنا، ان چیزوں کو دیکھنا ہے، کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، یہ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، وہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں جس کا حق ہو اس کو نہ دینا، تو شرک یہی ہے نا، عبادت اللہ کا حق ہے کسی اور کو دے دینا، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی. اور پھر یا تو یہ ہوتا نا کہ خدا ایک جیسے ہوتے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی اس خدا کو نہیں دی اس کو دے دی، تو اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے کل پڑھا کہ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ سب تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا اگر لوگ تصور رکھتے ہیں کسی معبود کا تو دکھاؤ کچھ پیدا کیا. 14ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ارے وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو خود ہم نے پیدا کیا. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے تلقین کی، الانسان، انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، اور اکثر جگہوں پہ آتا ہے حسنا، بوالدیہ حسنا، یہاں پر نہیں ہے لیکن اکثر جگہوں پہ آتا ہے. وہ کیا ہے؟ اچھائی، بھلائی، نیکی، خوبی. ہم نے انسان کو تلقین کی اس کے والدین کے بارے میں، نیکی کی، بھلائی کی، اچھائی کی، اچھے سلوک کی، اچھے رویے کی. حملتہ، اسے اٹھائے رکھا، امہ، اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، وہن کمزوری کو کہتے ہیں، کمزوری در کمزوری کے باوجود، کمزوری در کمزوری کے باوجود اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا. وفصالہ، اور پھر اس کو دودھ پلایا، فی عامین، 2 سال. تو لہٰذا ہم نے انسان کو تلقین کی والدین کے بارے میں، انشکر لی، کہ تم میرا بھی شکر ادا کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. انشکر لی ولی والدیک، تم میرا بھی شکر گزار بن اور میں اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن.
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا غالباً قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ من صلی الصلوات الخمس، جس نے 5 نمازیں پڑھی، فقد شکر اللہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ومن دعا لوالدیہ بعد الصلوات الخمس فقد شکر لوالدیہ، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی، اس نے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تو 5 نمازیں اللہ کا شکر ہے، اور نمازوں کے بعد دعا وہ والدین کا شکر ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، تو میرا بھی شکر گزار بن اے انسان، اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن۔ الیہ، میری ہی طرف، المصیر، لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِن، اور اگر، جاہداک، وہ تجھے مجبور کریں، والدین تجھے مجبور کریں، علی، اس بات پر، ان تشرکا، کہ تو شرک کر، بھی، میرے ساتھ، اگر والدین تجھے میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں، ماں، وہ شرک، لیسا، نہیں ہے، لکا، تجھے، بھی، جس کا، علم، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ شرک جہالت ہے، شرک کی بنیاد علم پر نہیں ہے، شرک کی بنیاد جہالت پر ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا فرماتے ہیں، ان سے کہو اپنی کوئی دلیل لاؤ اس پر، اگر تمہارے پاس ہے۔ شرک کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، تو جہالت ہے۔ تو جو شرک کر رہا ہے اس کا تو علم ہی نہیں ہے تیرے پاس کوئی، تو جہالت ہے۔ اور اگر تیرے والدین تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شرک کرے، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم ہی کوئی نہیں ہے، فلا تطعہما، تو ان کی یہ بات نہیں ماننی، ان کی یہ بات نہیں ماننی۔ ہاں، وصاحبہما، ان دونوں کے ساتھ تو رہ، فی الدنیا، یا معاملہ کر ان دونوں کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا میں، معروفہ، بھلائی کا معاملہ کر۔ اصل میں یہ جو ہے نا، یہ جواب ہے۔ جواب یہ تھا کہ مشرکین جن کی اولادیں ایمان لا چکی تھیں، تو وہ والدین اپنی اولادوں کو کہتے تھے، اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات پہ آ جاتے ہیں، تم جس دین کو ماننے والے ہو اسی پہ آ جاتے ہیں، جس وحی کی تم بات کر رہے ہو اسی پہ آ جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ والدین کی فرما برداری کرو، ان کی بات مانو، تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، یہ مانو ہماری بات، تمہارا دین تمہیں کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر، اور یہاں حضرت لقمان کے حوالے سے کہا کہ اگر ماں باپ شرک کی بات کریں تو پھر وہ نہیں ماننا، وہ بات نہیں ماننی ان کی، وہ بات ان کی۔ ہاں، اس کے علاوہ مشرک ہیں، بے شک دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا ہے، مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ واتبع، اور تم اختیار کرو، سبیلا، راستہ، من، اس شخص کا، اناب الیہ، جو میری طرف متوجہ ہے، جو میری طرف متوجہ ہے، اس کا راستہ اختیار کرو۔ ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، بما، جو کچھ، کنتم تھے تم، تعملون، کرتے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے پھر میں وہ تمہیں بتاؤں گا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک، ان، اگر، تکو، ہو، مثقال، برابر، حبہ، دانا، من خردل، رائی کا،
اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن ہو وہ فی صخرہ کسی چٹان میں، او یا فی السماوات آسمانوں میں، او یا فی الارض زمینوں میں، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، یأتی بہ اللہ اس کو بھی لے آئیں گے، اللہ اس کو بھی، یعنی بتلانا یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے اعمال، کسی نے زمین میں کوئی عمل کیا، کسی نے فضاؤں میں کوئی عمل کیا، کسی نے پہاڑوں کے اندر پتھروں میں کوئی عمل کیا، اللہ قیامت کے دن اس کا وہ عمل اچھا ہوگا تب، برا ہوگا تب لے آئیں گے۔ یہ اللہ کے علم کو ظاہر کرنا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ پہاڑوں میں، نہ فضاؤں میں، کہیں پر بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لطیف، بہت باریک بین ہے، باریک بین، خبیر، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، آقم، قائم کرنا، الصلاۃ، نماز، وامر، اور حکم دینا، بالمعروف، بھلائی کے کام کا، ونہا، اور روکنا، عن المنکر، برائی کے کام سے، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دینا، اور ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا، واصبر، اور صبر کرنا، علی ما، اس پر جو، اصابک، تمہیں تکلیف پہنچے، جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرنا۔ یہ بات تو خاص طور پر آج اپنے بچوں کو سمجھانے والی ہے کہ پریشانی آئے، مصائب آئیں، کمی آئے تو صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حلال نہیں ہے تو حرام کے متبادل ذرائع کی طرف انسان چل پڑے کہ مجھے تو بس ہر حال میں ہر چیز ملنی چاہیے، میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے۔ نہیں، اگر کبھی حالات ایسے ہیں کہ جب ضروریات بھی پوری نہ ہو رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، صبر کرنا۔ واصبر علی ما اصابک، اور جو مشکل وقت، مشکل مصیبت تم پہ آئے اس پر صبر کرنا، ان، بے شک، ذالک، یہ، من عزم الامور، بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن اس پر پھر اجر بھی اتنا ہی ہے۔ ولا تصعر، اور نہ پھلانا، تصعر، پھلانا، خدک، اپنا رخسار، للناس، لوگوں کے سامنے، لوگوں سے منہ پھلا کے بات نہ کرنا، لوگوں سے تکبر کی طرف اشارہ ہے نا، سیدھے منہ بات نہیں کرتا، جسے ہم کہتے ہیں نا، ہم جسے کہتے ہیں سیدھے منہ بات نہیں کرتا، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے منہ پھلا کے، منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات نہ کرنا، ولا تمشی، اور نہ چلنا، فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑ کر، اور زمین میں اکڑ کے نہ چلنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، کل، ہر، مختال، متکبر کو، فخور، شیخی خورے کو، متکبر، شیخی خورے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ وقصد، اور میانہ روی اختیار کرو، فی مشیک، اپنی چال میں، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض، اور آہستہ رکھو، من صوتک، اپنی آواز، یعنی بات چیت، گفتگو، بلانا، آواز کوشش کرو نرم، آہستہ ہو، چیخ چیخ کے بولنا، چیخ چیخ کے پکارنا یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانوروں کی علامت ہے، اور جانوروں میں بھی خاص طور پر گدھا ہے، وہ ہنہناتا ہے نا، اور ہینکتا ہے، بلکہ وہ ہینکتا ہے گدھا، تو یہ جانور کی پہچان ہے، جانور کی علامت ہے۔ اور ان، بے شک، انکرا، ناپسندیدہ، الاصوات، آوازوں میں، ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں سے سب سے ناپسندیدہ، لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے، آوازوں میں سے سب سے ناپسندیدہ گدھے کی آواز ہے۔
منہ پھاڑ کے بولتا ہے وہ، خاص طور پر جب وہ ہینکتا ہے تو بہت ہی بھیانک انداز کے اندر، مکروہ انداز کے اندر. بیٹا یہ گدھوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، انسانوں کا طریقہ نہیں. لہذا وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا. میانہ روی یعنی بہت زیادہ اکڑ کے چلنا، یہ بھی غلط ہے، اور بالکل ہی مسکین بن کے یہ بھی نہیں، یہ بھی اتنا مناسب نہیں ہے. مناسب سی چال چلو، اور اپنی آواز مناسب انداز تک، مناسب حد تک اپنی آواز رکھو. چیخ و پکار وہ جانوروں کی علامت ہے، اور ان انکر الاصوات، آوازوں میں سے سب سے جو ناپسندیدہ ہے، لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے. بس یہ آج